نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ینصرونہم ولئن نصروہم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدور بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمین۔ ابھی آپ نے سورہ حشر کی آیت 11 سے 17 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ آیت 11۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ینصرونہم وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ آیت 12۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ آیت 13۔ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ آیت 14۔ كمثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم۔ آیت 15۔ كمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ آیت 16۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین۔ آیت 17۔ ترجمہ۔ کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا؟ وہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہہ رہے ہیں اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کیے بغیر نہیں رہیں گے، اور اللہ گواہ ہے کہ یہ بڑے ہی جھوٹے ہیں۔ اگر انہیں جلا وطن کیا گیا تو یہ ان کے ساتھ ترک وطن نہ کریں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ مسلمانوں، ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا رعب ہے، یہ اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔
یہ اکٹھے ہو کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے، مگر قلعے بند مقامات میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کے آپس ہی میں ایک دوسرے کی سخت حیت سوار ہے۔ آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ بے عقل ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے گناہوں کا وبال چکھ لیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کی مانند جبکہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب وہ کفر کا مرتکب ہو گیا تو بولا میں تجھ سے بیزار ہوں، میں اللہ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے ڈرتا ہوں۔ پھر دونوں کا حشر یہ ہوا کہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ حشر کی آیت 11 سے 17 کا تفسیر۔ آیت 11-12 منافق جھوٹے ہیں۔ منافقوں کی جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی پول کھولی جا رہی ہے، انہوں نے بنی نذیر کے پاس کہلا بھیجا تھا کہ ہم تمہاری امداد کریں گے، اور اگر تمہیں جلاوطن کیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ہر قیمت پر تمہاری مدد کریں گے۔ اگر کوئی تمہاری مدد سے ہم کو روکنا چاہے گا تو ہم کبھی اس کی بات نہ مانیں گے۔ لیکن اللہ نے اسی آیت میں انہیں کذاب ٹھہرایا، یعنی ان کا وعدہ قطعی جھوٹا ہے، ان کی نیتوں میں بل ہے، ان کے دلوں کے اندر تو یہ ہے کہ وعدہ پورا نہیں کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں یہ منافق ہیں جو کہتے ہیں کرتے نہیں، وعدہ خلافی ان کی گھٹی میں ہے، اور زبان کے خلاف کرنا ان کی طبیعت ثانیہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر بنی نذیر سے جنگ کی گئی تو یہ لوگ لڑنے کے لیے ان کے پاس تک بھی نہ آئیں گے۔ اتنی ہمت ان میں کہاں، صرف زبانی وعدہ ہے، عملی میدان سے تو دور رہنے والے ہیں، اور اگر بالفرض محال میدان جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے پر آ گئے تو ٹھہر نہیں سکتے، الٹے پاؤں بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے، اور پھر ان کی حمایت نہ کی جائے گی۔ یہ مسلمانوں کو ایک مستقل بشارت ہے کہ تمہارے مقابلے پر کافروں کی امداد نہیں کی جائے گی۔ آیت 13-14 یعنی ان پر جس قدر تمہارا رعب چھایا ہوا ہے اتنا اللہ کا بھی نہیں۔ سورہ نساء کی آیت 77 نے فرمایا یعنی ان میں سے ایک گروہ تو اللہ سے اتنا بھی نہیں ڈرتا جتنا لوگوں سے ڈرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں، ان کے پاس عقل نہیں، ان کی بزدلی کا تو یہ عالم ہے کہ میدان کی لڑائی کبھی لڑ ہی نہیں سکتے، اگرچہ سب متحد و متفق ہو جائیں۔ البتہ اگر مضبوط و مستحکم قلعوں میں قلعہ بند ہوں یا مورچوں میں چھپے ہوئے ہوں تو کچھ مقابلہ کر لیں، ورنہ مقابلے پر آنے کا تو ان میں قطعی حوصلہ ہی نہیں۔ قوم ہی بزدل و نامرد ہے، میدان میں اتر ہی نہیں سکتی، ان میں آپس میں بڑی زبردست پھوٹ ہے، بظاہر متحد معلوم ہوتے ہیں لیکن جدا جدا ہیں۔ سورہ انعام کی آیت 65 میں فرمایا اللہ بعض کو بعض سے لڑائی کا ذائقہ چکھاتا ہے۔ آیت 15 موجودہ منافقوں کی مثال، یعنی ان کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ ہی پہلے کے کافر تھے جنہوں نے دنیا میں بھی اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتی اور آخرت میں بھی بھگت رہے ہیں۔ یا تو ان کافروں سے مراد قریشی مشرک ہیں جو کچھ تو جنگ بدر میں مارے گئے اور کچھ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، یا بنو قینقاع کے یہودی مراد ہیں۔ یہی قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ بنی قینقاع بھی شرارت پر آمادہ ہو گئے تھے، آپ نے انہیں بھی مدینے سے نکال باہر کیا تھا۔ یہ دونوں واقعات حال ہی کے اور تازہ ہیں، ان پر عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ آیت 16 منافقوں کی طرح شیطان بھی دام فریب بچھاتا ہے۔ یہودیوں کا منافقوں کے وعدے پر بدعہدی پر آمادہ ہونا، مسلمانوں کے خلاف شرارت کرنا اور ان کے کام نہ آنا، لڑائی کے وقت امداد نہ پہنچانا اور جلا وطنی میں ان کے ساتھ
ترک وطن نہ کرنا ایک مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ شیطان بھی اسی طرح اپنا دام و فریب بچھاتا ہے اور انسان کو کفر و شرک پر آمادہ کرتا ہے۔ جب نادان اس کے فریب میں پھنس جاتا ہے اور کفر و شرک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو یہ خود بھی اسے برا کہتا ہے اور صاف کہہ دیتا ہے کہ میں تو تجھ سے بری ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اور لوگوں کا بھی حذف طعن و تشنیع بن جاتا ہے۔ ایک اسرائیلی واقعہ اسی مثال کا ایک واقعہ ہے کہ اسرائیلی عابد نے 60 سال اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دیے۔ شیطان ہر چند اسے اس راہ سے ہٹانا چاہتا تھا، مگر یہ عبادت سے باز نہ آتا تھا۔ شیطان بھی تنگ آ گیا تھا۔ آخرکار شیطان نے ایک عورت پر اپنا اثر ڈالا اور اسے دیوانہ بنایا۔ عورت کے بھائی بھی تھے۔ شیطان انسانی روپ میں اس کے بھائیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم اپنی بیمار ہمشیرہ کو فلاں عابد کو کیوں نہیں دکھاتے؟ وہ مستحباب الدعوات ہے، ان سے علاج کراؤ۔ بھائیوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، چنانچہ یہ اپنی ہمشیرہ کو اس کے پاس علاج کی غرض سے لے گئے۔ عابد نے ان کا علاج شروع کر دیا اور عورت عابد ہی کے پاس رہنے لگی تاکہ صبح و شام دم کرنے میں آسانی رہے۔ ایک دن عابد کو اس کے حسن و جمال نے گرویدہ کر لیا، آخر اس سے بد اخلاقی کا ارتکاب کر بیٹھا، جس سے اس کو حمل قرار پا گیا۔ جب عابد نے یہ دیکھا کہ اب میرا راز کھل جائے گا تو اسے قتل کر ڈالا۔ اب شیطان عابد سے کہنے لگا، میں تمہارا صاحب ہوں، تم نے مجھے تھکا دیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے۔ اس عورت کے بھائیوں کو خبر ہو گئی ہے، وہ آ رہے ہیں، اگر تم میرا کہنا مان لو تو اب بھی تم کو بچا لوں گا، مجھے سجدہ کر لو۔ عابد نے جان بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر لیا۔ سجدہ کرتے ہی شیطان نے کہا، میں تم سے بری ہوں، مجھے اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اب تم جانو تمہارا کام، جانے میرا جو کام تھا وہ میں کر چلا۔ آیت 17۔ یعنی کفر کرنے والے اور کفر پر آمادہ کرنے والے دونوں کا حشر یہی ہوتا ہے کہ دونوں جہنم رسید ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ جھلستے رہیں گے۔ ظالموں کی سزا یہی ہے۔ یہ تھا سورہ حشر کی آیت 11 سے 17 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔